الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اس سے پہلے والے درس میں 151 نمبر آیت کی کچھ وضاحت اور تشریح میں گزارشات عرض کی گئی تھیں، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے 10 حرام چیزوں کو بیان فرما کے ان سے انسانوں کو روکا ہے۔ کہیں پہ ان حرام چیزوں کو بتلا کر ان سے منع فرمایا گیا ہے، اور کہیں اس کو مثبت انداز میں نیکی کے حکم کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پچھلی آیت میں جن باتوں سے روکا گیا تھا اس میں پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک تھا، اسی طرح دوسری والدین کی نافرمانی، اور تیسری چیز اپنی اولادوں کو قتل کرنا، چوتھی چیز فحاشی اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور پانچویں چیز کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ 5 باتیں تھیں جو پچھلی آیت کے مضمون کا حصہ تھیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں پہلا حکم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس آیت مبارکہ میں یتیم کے مال سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے، اور کسی غلط نیت اور غلط ارادے سے یتیم کے مال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہوتا یہ تھا، اور آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نابالغ ہو، چھوٹی ہو، تو اس کے بھائی بند جو اس کے رشتہ دار جو بڑے موجود ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات ان بچوں کا وراثت کا حق دبا لیتے ہیں، اور اپنے پاس اس مال وراثت کو محفوظ کرنے کے نام پر اس طرح سے ہتھیاتے ہیں کہ اس کے بعد اس یتیم کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا، یا اس کو بہت معمولی سا مال دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے، اور باقی مال خود ہتھیا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے اوپر بہت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ مضمون بیان ہوا کہ دیکھو جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، اور اپنے پیٹ میں آگ کو کھا رہے ہیں، کہ یتیموں کا مال یہ قیامت کے دن آگ کی شکل میں ہوگا۔ لہٰذا اگر ورثہ میں کوئی نابالغ ہو، کوئی یتیم ہو، تو شرعاً بالغ ورثہ کی ذمہ داری ہے، اور اس یتیم کے ولی کی ذمہ داری ہے، اس کے سرپرست کی ذمہ داری ہے
کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اور اگر اس مال کے کوئی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کے اس مال کے بڑھانے کے امکانات موجود ہوں تو اس مال کو ایسی تجارت یا ایسے کاروبار میں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس سے اس یتیم کے مال میں اضافہ ہو، لیکن یہ اختیار یتیم کے ولی کو ہوگا، اس کے سرپرست کو ہوگا، جو شرعی طور پہ اس کی سرپرستی کا اختیار رکھتا ہوگا۔ لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو ناحق اپنے مال کے ساتھ ملا کے ہڑپ کر لے۔ تو قرآن کریم نے اس بات کی یہاں پہ تاکید فرمائی اور اس بات سے منع فرمایا کہ یتیم کے مال کو غلط طریقے سے کھایا جائے یا استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ اور تول کو، کیل یعنی ماپ، والمیزان اور تول، ماپ اور تول کو انصاف سے پورا کرو۔ یہاں پہ قرآن کریم نے چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی اور زیادتی کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، یا کوئی سروس لے رہا ہے یا دے رہا ہے، تو جو انصاف کے پیمانے ہیں ان پیمانوں کے مطابق ان چیزوں کی ادائیگی کرے اور ان چیزوں کی وصولی کرے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کرنے پر خوب وعید بیان فرمائی اور اس بات کو بیان فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہیں کہ جن میں ناانصافی کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں اللہ کے عذاب سے تباہ ہو چکی ہیں۔ لہذا ناپ تول کو پورا کرنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ ویل للمطففین، قرآن کریم میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کو بیان فرمایا ہے۔ اور خوب سمجھ لیجئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ناپ اور تول میں کمی صرف دودھ اور گھی کے اندر ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ ہر تجارت میں ہوتی ہے، اور ہر تجارت میں اس کے حساب سے جو پیمانے ہیں ان پیمانوں میں کمی کرنا یہ ناپ تول میں کمی کہلائے گا۔ چنانچہ اگر کپڑے کی تجارت ہے تو کپڑے کی تجارت میں گزوں کا حساب یہ ناپ تول کا حساب کہلائے گا، یہ پیمانہ ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی چیز جو لیٹر کے حساب سے بکتی ہے اس کے اندر کمی کرنا یہ کیل میں کمی کہلائے گی، ماپ میں کمی کہلائے گی۔ اور خاص طور سے ایک چیز جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ چیز یہ ہے کہ اگر انسان نے کسی کو اپنی خدمات دے رکھی ہیں، اپنی سروسز دے رکھی ہیں، اگر آپ کہیں پہ ملازم ہیں، کہیں پہ اجرت پہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا وہ پرائیویٹ کسی جگہ پہ کسی ادارے میں ملازم ہو، تو اس کا وقت اپنی تنخواہ کے بدلے میں بکتا ہے اور وہ اپنے وقت کی تنخواہ لیتا ہے۔ لہذا اس وقت کو، جس وقت کا معاہدہ اپنی کمپنی سے یا اپنی حکومت سے یا اپنے ادارے سے اس کا موجود ہے، اس وقت کو صرف اسی کمپنی کے کام کے اندر ہی خرچ کیا جائے گا، اسی ادارے کے کام میں ہی خرچ کیا جائے گا۔ اس وقت میں اپنے ذاتی کام کرنا اور اس وقت کو ضائع کرنا اور اس وقت کے اندر کمی کرنا یہ ناپ تول میں کمی ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے، یہ وقت کی چوری ہے۔ جو افسران، جو لوگ اپنے ڈیوٹی کے وقت میں ٹائم پہ نہیں آتے، اپنے مقررہ فرائض کو ادا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، خوب سمجھ لیجئے جو ملازم اپنے کام کے دوران میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی کام نمٹاتا ہے اور کام کے اندر وقت کے اندر ڈنڈی مارتا ہے
بعض لوگ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم ملازمت کے اوقات میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، ملازمت کے اوقات میں کسی بندے کی خدمت کر دو، اور اس کے اندر وقت خرچ کر دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے ملازم ہیں اور آپ نے 8 گھنٹے کا وقت وہاں طے کر رکھا ہے، تو اس وقت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو نفل پڑھنے جائز نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مالک آپ کو اجازت دے تو پھر ٹھیک ہے، اگر مالک کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ معاملے کا حصہ ہے، یہ معاہدے کا حصہ ہے۔ آپ نوافل پڑھیے لیکن اپنے ذاتی وقت میں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے لیکن اپنے ذاتی وقت میں کیجئے، اور اپنے دوستوں سے گپ شپ لگائیے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے گپ شپ لگائیے، ان کے کام کاج کیجئے، ان کا سودا سلف لائیے، لیکن اپنے ذاتی وقت میں کیجئے۔ اس وقت کے اندر اگر جو کمپنی کا وقت ہے، جو ادارے کا وقت ہے، اگر آپ نے اپنا ذاتی کام کیا ہے تو وہ تنخواہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی، الا یہ کہ آپ اپنے مالک سے اجازت لیں، اس ادارے کے مالک سے اجازت لیں، تو پھر الگ بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر کسی کا حق ہو اور وہ ادائیگی انسان کر رہا ہو تو ادائیگی کرتے وقت بہتر یہ ہے کہ جو حق ہو اس سے زیادہ دے دے، اس سے زیادہ دے دے، لیکن لینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ مانگے۔ چنانچہ دینے والا زیادہ دینے کی کوشش کرے اور لینے والا صرف اپنے حق تک لینے کا مطالبہ کرے، تو یہ اصل طریقہ کار ہے اور یہ اصل انصاف کا اور احسان کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی۔ اگلی بات جس کا حکم فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم بات کہو تو حق کی کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار ہی ہو۔ یہاں قرآن کریم نے انصاف کی اور میرٹ کی بات کی ہے، اور اتنی واضح بات فرمائی ہے کہ اگر آدمی کو کہیں گواہی دینی ہو، عدالت میں کسی کے خلاف پیش ہونا ہو، اگر کوئی عام گفتگو چل رہی ہو جس میں آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کسی کے متعلق کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، یا کسی مسئلے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جج ہیں یا آپ حاکم ہیں یا آپ ثالث ہیں یا دو لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری بنتی ہے یا آپ کے اوپر آپ کو کوئی بھی عہدہ دیا گیا ہے، فَعْدِلُوا، تو بات کرو تو انصاف کی کرو، بات کہو تو انصاف کی کہو، دو پارٹیوں کے درمیان بے انصافی کی بات نہ کرو، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قاضیوں کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی ہے کہ جو قاضی حق بات کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ قاضی بھی کہ جس نے حق بات کو جاننے میں کوتاہی کی اور تحقیق کے اندر کمی سے کام لیا، کوتاہی سے کام لیا، جس کی وجہ سے غلط فیصلہ کیا اور کسی مظلوم آدمی کے ساتھ انصاف نہ ہوا، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، تو ایسا قاضی بھی جہنم کا مستحق ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹی گواہی کے اوپر اور غلط فیصلوں کے اوپر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس بات کو بڑی تفصیل سے دوسری جگہوں پہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے
کہ کوئی شہادت، گواہی یا فیصلہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کسی کی دوستی، کسی کے ساتھ رشتہ داری، کسی کا تعلق، کسی کی دشمنی، کسی کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بات انصاف کی کرو، بات حق کی کرو، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف بات ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اس حق بات کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ جو آج کے زمانے میں بلکہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، قومی تعصب، لسانی تعصب، علاقائی تعصب، رنگ اور نسل کا تعصب، کہ میری قوم والے نے، میرے قبیلے اور علاقے والے نے، میری رنگ اور نسل والے نے، میرے ملک والے نے اگر کوئی کام کیا ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، اگرچہ وہ حق پر ہو یا ناحق ہو۔ مجھے اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے، مجھے اپنی قوم والے کا ساتھ دینا ہے، مجھے اس کی حمایت میں بات کرنی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے میری جو سیاسی پارٹی ہے، میری جو وابستگی جس پارٹی کے ساتھ ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ بات صحیح کریں یا غلط کریں۔ قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے، قرآن کریم اس سے منع کرتا ہے، اور قرآن کریم یہ سبق دیتا ہے کہ تم بات انصاف کی کرو، بات سیدھی کرو، بات میں کوئی جھول نہ رکھو، اور چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو اس کے اندر تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، علاقے والے بھی چلے گئے، قوم اور قبیلے والے بھی چلے گئے، اور سیاسی پارٹیوں کی وابستگی بھی چلی گئی۔ قرآن کریم میرٹ کی اور انصاف کی بات کرتا ہے، لہذا انصاف کرنے والے بنو، حتیٰ کہ کسی کی دشمنی اور مخالفت میں بھی اعتدال اور عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لو۔ اس کے بعد اگلا حکم، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے عہد کو پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کا اللہ سے عہد کیا ہے جس کو پورا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے، بندوں کا ایک عہد تو اللہ کے ساتھ وہ ہے جو بندوں کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا، جو ازل میں اللہ نے ہر انسان سے لیا تھا، اور جس کا ذکر 90 سپارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ نے سب انسانوں کو جمع کر کے یہ سوال کیا تھا، اور اس وقت سارے انسانوں نے ایک ہی زبان ہو کے یہ بات عرض کی تھی کہ بلا، بے شک، بلا شبہ آپ ہی ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ تو اس وعدے کو، اس عہد کو وعدہ الست کہا جاتا ہے، عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس عہد کو پورا کرنا دنیا میں آنے کے بعد تقاضا ہے اللہ کا کہ میرے اس عہد کو پورا کرو، کہ مجھے جو رب مانا تھا اب میری ربوبیت کو دنیا میں تسلیم کرو، جن کاموں کا میں حکم دیتا ہوں ان کاموں کو انجام دو، اور جن کاموں سے میں روکتا ہوں ان کاموں سے رک جاؤ۔ یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کو رب اور خالق تسلیم کرے، اور اللہ کی بات کو مانے کہ جس اللہ نے اس سے اس ازل کے اندر، اس میدان کے اندر دنیا میں آنے سے پہلے
اللہ نے عہد لیا تھا اس عہد کو انسان پورا کرے، یہ اللہ کے عہد کا تقاضا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے جو اپنا کلام بھیجا ہے، جو قرآن کریم بھیجا ہے، اس قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے بندوں کو وصیتیں اور تاکیدیں اور عہد و پیمان بندوں کے ساتھ کیے ہیں اور بندوں سے عہد لیے ہیں، اور جو احکام اللہ نے تاکید کے ساتھ بیان فرمائے ہیں یہ بھی اللہ کے عہد ہیں۔ جیسا کہ یہی آیت اور اس سے پچھلی والی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ کچھ باتوں کا حکم فرمایا ہے اور کچھ سے روکا ہے، تو یہ بھی اللہ کا عہد ہے، ان عہدوں کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، فرمایا کہ یہ ان کاموں کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ دو آیات کے اندر کچھ کاموں کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے روکا، اور اس کے بعد آخر میں تیسری آیت میں فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی یہ دین محمدی، یہ جو راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، سو اس راہ پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جن 9 چیزوں کا بیان فرمایا تھا، آخر میں 10ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ دین محمدی، یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ یاد کیجئے اس سبق کو جو سورہ فاتحہ میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کی دعا سکھلائی ہے، تو فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ دین، یہی دین، یہ دین محمدی، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کے پیچھے چلو، اسی کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ دیگر راستوں کے پیچھے مت چلنا۔ یہ دیگر راستے کون سے ہیں؟ یہ دیگر راستے کون سے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے جو اس دین اور شریعت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے خیالات سے اور اپنی مرضی سے جو راستے نکال دیے ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہیں سبل، یعنی یہ وہ راستے ہیں جن پر چلنے سے اس آیت میں منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اس طرف بلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے جو سیدھا ہے، جو اس قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث سے اور سیرت مبارکہ سے اس کی تشریح اور توضیح فرمائی ہے، اور علماء کرام نے اس کی تشریحات فرمائی ہیں۔ یہ دین کامل ہے، یہ دین حق ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں جو لوگوں نے اپنے ذہنوں سے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے شیطانوں کے راستے ہیں، اس لیے کہ سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے اور قرآن کریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کی اور افعال کی روشنی میں سمجھتا ہے، اور علماء کرام، علماء امت اور فقہاء اور مجتہدین کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتا ہے، تو وہ دین حق کا سیدھا راستہ پا لیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی آج 1400 سال کے بعد قرآن کریم کھول کر قرآن کریم سے اپنے مطلب کی باتیں، اپنے مطلب کے نظریات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور احادیث نبویہ کے ذخیرے کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیتا ہے،
صحابہ کرام کی زندگی اور اقوال کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیتا ہے، ائمہ کرام اور مجتہدین کی تشریحات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور یہ کہتا ہے کہ 1400 سال کے اندر اس امت میں کسی نے قرآن کو نہیں سمجھا، نعوذ باللہ، اگر سمجھا ہے تو میں نے سمجھا ہے، اور میں جو اس قرآن کی تشریح کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص جو قرآن کی تشریح اپنے دماغ اور اپنے نظریے سے کرنا چاہتا ہے، اور وہ احادیث مبارکہ سے، صحابہ کے اقوال سے، ائمہ اور مجتہدین کی تشریحات سے اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھتا ہے، خوب سمجھ لیجئے کہ وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے، وہ اس کی عقل نے بنایا ہوا ایک راستہ نکالا ہے، جو راستہ سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جن سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، جس کی طرف اس کو شیطان لے کر جا رہا ہے، کہ یہ شیطانیت کا ہی پڑھایا ہوا سبق ہے کہ اس قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے اپنے نظریے اور عقیدے کے لیے اللہ کے قرآن کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں اور اس کی تشریحات کو تبدیل کر دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ جو میرا نظریہ ہے اور جو میرا مفہوم ہے اور جو میرا خود ساختہ جو میرا نظریہ ہے وہ میں قرآن سے ثابت کر دوں۔ آپ کو بہت سارے فتنے ایسے ملیں گے کہ جو یہی کام کر رہے ہیں کہ جی میں نے جو قرآن سمجھا ہے وہ یہ ہے۔ بھائی آپ کون ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ، کیا چہ نسبت خاک را با عالم پاک، 1400 سال کی علماء امت کی اور مجتہدین کی تحقیقات اور تشریحات اور ساری زندگی کی محنتیں اور احادیث نبویہ کے ذخیرے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دو اور کہو کہ میں اپنی عقل سے قرآن سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ، این خیال است و محال است و جنوں، یہ صرف پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا اگر قرآن کو کوئی سمجھنا ہے تو وہ حدیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور ائمہ کرام کی، مجتہدین کی، علماء کی تشریحات، مفسرین کرام کی تفاسیر کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کے جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو گمراہ ہوا ہے اور سیدھے راستے پہ نہیں چل پاتا، اس لیے کہ قرآن تو متن ہے اور قرآن کی تشریح یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سمجھتے سمجھتے پھر آہستہ آہستہ قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ سورہ انعام کی ان 3 آیات کے اوپر گفتگو مکمل ہوئی، اور یہ اپنی طور پر وہ آیات تھیں، وہ 10 باتیں تھیں کہ جن کا ذکر اس سے پہلے تورات کے اندر بھی آیا ہے، اللہ کی پچھلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں 5 چیزوں سے روکا ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 اولاد کو قتل کرنا، نمبر 4 بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اور بے حیائی کے کاموں سے روکا گیا ہے، اور نمبر 5 کسی کا ناحق خون کرنا، اس سے روکا گیا ہے۔ دوسری آیت میں 4 حکم بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، نمبر 2 ناپ تول میں کمی نہ کرو، پھر فرمایا بات کہنے میں انصاف کا خیال کرو، عدل کا خیال کرو، اور چوتھی بات کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ 5 باتیں پہلی آیت میں، 4 باتیں دوسری آیت میں، اور تیسری آیت میں ایک ہی بات فرمائی کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ گویا کہ سارا دین اور ساری شریعت کو بند فرما دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 3 آیات ہیں سورہ انعام کی، یہ بڑی جامع ہیں،
اور اس میں گویا کہ سارے کے سارے دین کی طرف اشارہ کیا ہے اور دین کے بنیادی احکام بھی بیان فرمائے ہیں، اور پھر سارے کے سارے دین کو صراط مستقیم کو ذکر کر کے تمام احکامات کو اس میں سمیٹ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ اس تعلیمات قرآنیہ کے سلسلے کو خود بھی سنیں اور آگے بھی پہنچائیں۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کچھ لوگوں کے بچے بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ خاص طور سے اپنے بچوں کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک صاحب ہمارے دوست اپنے عزیز بچے کی جگر کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اس کا جگر کام نہیں کر رہا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت یابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ جو بیماری ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، عبادات بھی متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری عافیت کے ساتھ جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔